ایک کہانی سامنے آتی ہے, مختلف جیسے کہتے ہیں نا ریومرز ہوتے ہیں, آپ کی ایک دم انٹری ہوتی ہے اور آپ کو ایک دم عہدہ ملتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر, وہاں سے آپ کو انفارمیشن کا جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. یہ انٹری کس طرح ہوئی تھی آپ کی؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جب میں الیکشن کے لیے ٹکٹ اپنے ونگز کی مانگتی ہوں تو خان صاحب مجھے خود کال کرتے ہیں, تو کہتے ہیں فردوس یہ 2 جو تم نیچے ونگز لے رہی ہو یہ نہ لو اور یہ فلاں ونگز لو اور ان سے الیکشن لڑو. تو میں کہتی ہوں سر نہیں, آپ میری مرضی کے ونگز دیں اور رزلٹ لیں, اور اگر آپ اپنی مرضی کے دیں گے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. وہ میری بات مان لیتے ہیں, میں الیکشن لڑتی ہوں, میں الیکشن ہار جاتی ہوں. جو ہی الیکشن کے رزلٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا کیا بنا ہے, وہ کہتے ہیں سر وہ الیکشن ہار گئی ہے. خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کے کانوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ چونکہ جو ونگز تھے ان سے انہوں نے پیسے لیے ہیں ٹکٹ دینے کے, تو اس لیے یہ الیکشن ہار گئی ہیں, وہ تو کینڈیڈیٹ ہی ٹھیک نہیں تھے. اچھا. خان صاحب جو ہیں وہ مجھے فون پہ کہتے ہیں کہ منع کیا تھا نا تمہیں یہ نہ لو, تو تم اپنی سیٹ جیتی سیٹ جو ہے ہار گئی ہو. ٹھیک ہے. میں کہتی ہوں کہ سر لیکن تم نے یہ مجھے ڈائریکٹلی نہیں کہتے, مجھے انڈائریکٹلی پتہ چلتا ہے کہ خان کو یہ بات کہی گئی ہے. اچھا. میں جو ہے جا کے خان صاحب سے کہتی ہوں کہ آپ اس کی انکوائری کریں کہ میرا الیکشن کیوں ہارا. اوکے. آپ اس کا فیکٹ فائنڈنگ بنائیں کمیٹی, اور وہ رپورٹ دے کہ بھی مجھے الیکشن ہرانے میں آپ کی پی ٹی آئی شامل تھی اور آپ کی وجہ سے میں الیکشن آ رہی ہوں. اگر میں انڈیپینڈنٹ لڑتی تو میں الیکشن جیت جاتی. پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ کمیٹی بناتے ہیں, کمیٹی اپنی رپورٹ دیتی ہے کہ مجھے ہرانے میں پی ٹی آئی شامل ہے. اچھا. اور ڈار برادران؟ جی آف کورس. خان صاحب ان کی کلاس لیتے ہیں, وہاں پہ ایک ڈسپلیئر شو ہوتا ہے اور اس کے بعد مجھے بلایا جاتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ تم نہ فردوس تمہارے سے زیادتی ہوئی ہے اور مجھے تمہیں کمپنسیٹ کرنا ہے اور تم آؤ اور یہ انفارمیشن سنبھالو. ٹھیک ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آئی واز نان الیکٹڈ, میں ایسے پی ایم تھی, میرے پاس کوئی, اور میں خیال ہے یہ وہ ٹائم تھا جب فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر تھے. ان سے ان کو ہٹایا گیا 6 مہینے کے اندر اندر. 6 مہینے آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت کو ہوئے تھے تو ان کو ہٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے آتے ہی جو محاذ کھولے سب سے, سارے میڈیا سے لڑائی کی, وہ میڈیا اتھارٹی نہیں بنانے چل پڑے تھے, تو جس کی وجہ سے ریزائنمنٹ تھی اور ایک شور تھا. تو خان صاحب کو مجھے بلا کے انہوں نے کہا کہ بھئی یو ٹیک اوور. اچھا. اب میرا تو کبھی بھی یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ فواد کو نکال لیں یا فواد کی جگہ مجھے لے کے آئیں. دس واز پارٹی ڈیسیژن. ٹھیک ہے. لیکن جب میں آ گئی تو خان صاحب واز دی انچارج منسٹر, کیونکہ فواد میں اور میرے میں کیا فرق تھا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. فواد ایک الیکٹ ہو کے ایم این اے بن کے آیا تھا. ہی واز فیڈرل منسٹر ود فل اتھارٹی اینڈ پاور. میں جو تھی ایس اے پی ایم تھی اور میری اتھارٹی اینڈ پاور واز لینگ ود پرائم منسٹر, کیونکہ ہی واز دی انچارج منسٹر اور ان کے بہاف میں میں ان کی پاورز ایکسرسائز کر رہی تھی. آئی واز ناٹ آتھورائزڈ ٹو سائن اینی فائل اور آئی واز ناٹ آتھورائزڈ ٹو ریئلی ایلوکیٹ اسپیشل اسسٹنٹ. وہ جو بھی میری منسٹری کو مینیج کرنے کا اور ہینڈل کرنے کا مینوورنگ گیئر تھا وہ اعظم خان تھا, کیونکہ پرائم منسٹر تو ساری چیزیں نہیں دیکھتے نا, تو ایسے وہ ایز اے پی ایس پی ایم ہی واز پرنسپل سیکرٹری کے طور پہ اعظم خان اس منسٹری کو چلا رہا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. اب بیہائنڈ دی سین ہی واز دی منسٹر, فرنٹ دی سین آئی واز دی منسٹر. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ جب میری انٹری ہوتی ہے تو میں, آپ کو پتہ ہے کہ میرا سٹائل ہے دبنگ, میں ڈکٹیشن نہیں لے سکتی. اچھا. سب سے بڑا مسئلہ میرے کہہ لیں کہ پیار سے میری جان لے لیں لیکن غنڈہ گردی بدماشی سے میرے سر کا بال بھی کوئی لے کے دکھائے. اب وہ چونکہ اس کے پاس نہیں, میں بدماش نہیں ہوں, میں بدماشوں کا علاج کرنا جانتی ہوں. اچھا. تو اعظم خان کو اب جس طرح کیبنٹ کو ڈکٹیٹ کرنے کی عادت تھی, کیونکہ اعظم جو 80% منسٹر اس کیبنٹ میں آئے ہوئے تھے, دے ور فرسٹ ٹائمرز. میں 6 پرائم منسٹرز کے ساتھ کام کر کے آئی ہوئی تھی. میں نے وہاں پی ایس پی ایم کی اوقات دیکھی ہوئی تھی کہ پی ایس پی ایم کی اوقات کیا ہوتی ہے, لیکن چونکہ جو باقی تھے وہ بھیگی بلی بن کے اس کی ڈکٹیشن لیتے تھے,
وہ 6 مہینے اس کو عادت پڑ گئی ہوئی تھی ہر منسٹر کو دابے مارنے کی، ڈکٹیٹ کرنے کی. جب 6 مہینے بعد میں آئی تو وہ اپنے آپ کو انچارج منسٹر بنا کے بیٹھا ہوا تھا. اچھا. پہلے 2-3 ہفتے تو میں نے برداشت کیا کہ آہستہ آہستہ اس کو میرا مزاج سمجھ میں آ جائے گا اور میں اس کو سمجھا لوں گی، یہ ایک ہم انگیج ہوں گے، ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے گا. لیکن جب اس نے اپنی ڈکٹیشن مجھے بائی پاس کر کے میرے سیکریٹری کو اپنے پاس بلانا، جو اس کا روایتی طریقہ کار تھا کہ منسٹر سارے اس نے سمجھے ٹیشو پیپر سمجھے ہوئے تھے، وہ صرف سارے جس طرح یہاں سیکریٹریز کو چیف سیکریٹری چلا رہا ہوتا لیکن تھا. میں ایک کتھا کلامی کی معذرت، یہ عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہوتا ہوگا نا؟ ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اعظم خان کیا کر رہا ہے. دیکھیں اگر آپ کو کام آتا ہو نا تو آپ کا سٹاف آپ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. اور اگر آپ کو اپنا کام نہیں آتا تو ہی ول ڈکٹیٹ یو. تو خان صاحب کو کام نہیں وہ آ آتا کے آپ کو بتائے گا کہ سر یہ اس کو ایسے لگا لیں، اس کو ایسے رکھ لیں. نہیں تو خان صاحب کو کام نہیں آتا تھا؟ جو میری آبزرویشن تھی. آپ نے 1 سال ان کے ساتھ ٹائم گزارا میں ایس اے پی ایم کے مجھے طور دکھ ہے یہ بات کہتے ہوئے. شوگر کمیشن رپورٹ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا نا، جس میں جہانگیر ترین صاحب کے اصل جو پھڈا سٹارٹ ہوا وہ تو وہاں سے شروع ہو گیا تھا نا. اس میں بھی مینپولیشن اعظم خان کی تھی. اچھا، آپ اس وقت کہاں تھی؟ اعظم خان کی. میں اس وقت جس وقت رپورٹ آئی میں ایس اے پی ایم سے سی ایم میں آ چکی ہوئی تھی. ادھر آ چکی تھی نا، پنجاب میں آ چکی. آپ نے ہمیں اس وقت بتایا کہ رپورٹ بالکل ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں، جو اعظم خان کی مینپولیشن تھی، اعظم خان کا جو پرسنالٹی کلیش کہہ لیں یا ایک کہہ لیں مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ جہانگیر ترین کو وہ ملائن نہیں کر سکا. وہ ہر شخص کو ملائن کرتا تھا. شاہ محمود قریشی کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح سے وہ مس بیہیو کیا اس نے، اور جو ہارٹ ٹاک ہوئی میرے ساتھ، اس کی ہارٹ ٹاک ہوئی. اور میرے ساتھ اعظم خان کی. یہ جب وہ آپ سے استعفیٰ لیا گیا؟ نہیں، اس سے پہلے میں نے ایک دن کنڈی لگا دی تھی. سارے کیبنٹ ممبران باہر نکلے تو وہ فائلیں اٹھا کے جانے لگا. میں نے کہا نہیں، آپ نہیں جائیں گے. آپ نے کنڈی لگا دی؟ جی کنڈی لگائی تھی میں نے. میں نے کہا میری بات سنیں گے، آپ کو زیادہ جلدی ہے نا، آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ یہاں فیصلہ کریں کہ نہیں ہراسمنٹ نہیں ہے. جو آپ میری منسٹری کے اندر انٹرفیئرنس کریں، آپ میرا اختیار جو ہے مجھے بتائے بغیر آپ استعمال کریں. جواب دہ میں ہوں نا. ٹی وی پہ تو کسی نے کو نہیں پتا کہ اعظم خان ڈکٹیٹ کر رہا ہے یا اعظم خان کے اشاروں پہ منسٹری. اس وقت آپ اور اعظم خان اکیلے تھے کمرے میں؟ کیبنٹ سٹاف تھا جو فائلیں اٹھاتے ہیں سارے. تو جا رہے تھے نا، میں نے انہیں کہا کہ آپ نہیں جائیں گے نا، میری بات سنیں. وہ بات نہیں سن رہے تھے، جلدی تھی ان کو. میں دروازہ بند کر کے میں نے کہا جی نہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ کو زیادہ جلدی، آپ نے میری بات سننی ہے، کیونکہ آپ نے یہ ڈکٹیشن کا سلسلہ میری منسٹری میں بند کرنا ہے، یا میں یہ ساری چیزیں جہاں اوپنلی اب میں بند کمرے میں آپ سے بات کرنی ہوں نا، تو یہ باتیں پھر میں باہر جا کے پبلکلی کیبنٹ میں شروع کروں گی تو اس سے آپ کی بھی انسلٹ ہوگی. تو بہیو یور سیلف اور آپ انٹرفیئر نہ کریں. آپ نے کہا ان کو؟ بالکل کہا. بہیو یور سیلف بالکل کہا. کیوں میں کوئی وہ کیا ہے، ہمارا سبارڈینیٹ تھا، وہ 21ویں گریڈ کا آفیسر، کوئی خدا لگا ہوا تھا. اچھا. وہ ہمیں جواب دیتا، ہم سے تنخواہ لیتا تھا پبلک فنڈ سے. آپ کے ایس اے پی ایم چھوڑنے سے کتنی دیر پہلے ہوا؟ یہ کوئی 1.5 مہینہ پہلے. انہوں نے خان صاحب کو بتایا جا ہی ہونا سی یا آپ سے لے لیا گیا استعفیٰ 5 ہفتے کے بعد. آپ تو 5 ہفتے کے بعد آپ سے استعفیٰ ہی لینا تھا. پھر خان کو کان بھرے، انہوں نے کہا ساری کیبنٹ سٹاف کے سامنے ہماری انسلٹ کی ہے، مجھے ڈیگریڈ کیا ہے. ان کو کہا کہ میں نہیں کام کر سکتا کیونکہ یہ ان کی ٹون میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور خان صاحب کنونس ہو گئے. آف کورس ان کو جس نے جو بات سنانی ہے انہوں نے مجھے کہا تو آپ کے اس استعفے کے پیچھے کنڈی تھی. ون آف دی ریزن. کنڈی ون آف دی ریزن. نہیں ویسے ڈاکٹر صاحب بنتا نہیں تھا، مطلب یہ اگر آپ ہوگا تو پھر تو اس کے ریپریکاشنز سے یہی ہوں گے. نہیں ہے. دیکھیں آپ سوچیں کہ میرا مینٹل فرسٹریشن لیول کیا ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے وہ میری منسٹری کے اندر مجھے بتائے بغیر، مجھے بائی پاس کر کے میرے سٹاف کو، دیکھیں میں ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتی ہوں، اپنی انسلٹ پہ نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا. اور جب مجھے وہ انسلٹ فیل ہوتی تھی کہ میرا سیکریٹری جا کے مجھے بتائے کہ مجھے اعظم خان نے بلا کے یہ ہدایت دی ہے، تو آئی واز دی منسٹر، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا. میں جا کے اپنے سیکریٹری کو بتاتی کہ یو ہیو ٹو ڈو لائک دس. وہاں سے اس کے بعد اس ساری چیز کے بعد یہ جب آپ کا، میں دیکھ رہا ہوں کہ 27 اپریل 2020 تک آپ کا ٹینیور رہا وہاں پہ. جی رہا. اتنی دیر تک شہباز گل آ چکے ہوئے تھے؟
تقریباً اسلام آباد آ چکے ہوئے آ تھے، چکے ہوئے تھے، ان کی بلکہ انٹری ہو چکی بھی تھی، انٹری ہو چکی تھی، بلکہ مجھے اور یاد ہے کلیش آ رہا تھا دونوں کا آپس میں. اس میں یہ ہوا کہ جو پہلا ٹویٹ جو تھا جہانگیر ترین کے خلاف، ابھی یہ شوگر کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی تھی، تو آئی واز دیئر ان دی فیڈرل کیبنٹ، تو میٹنگ میں تھے ہم، تو مجھے اعظم خان نے کہا کہ یہ ترین کے حوالے سے ٹویٹ کر دیں. اچھا. میں نے وہ ٹویٹ کی لینگویج پڑھی تو اس میں تھا کہ وہ انہیں نا پارٹی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. ہاں یاد ہے؟ ہاں یاد ہے. تو میں نے کہا جی مجھے جو عہدہ دیا تھا اس کا بھی نوٹیفیکیشن نو یہ ٹویٹ آپ نے نہیں کی تھی، نہیں یہ شہباز گل نے کی تھی. ہاں. اور میں نے انہیں کہا کہ ہٹایا اس کو جاتا ہے جس کو پہلے نوٹیفائی کیا ہو، کیونکہ میں نے میڈیا میں جانا ہے نا، تو میڈیا نے مجھ سے وہ نوٹیفیکیشن مانگنا ہے جس کے بعد میں نے ڈی نوٹیفائی کیا. جب ایک کرسی نہیں ہے تو ہٹایا کس طرح؟ تو پھر آپ مجھے پہلے وہ جسٹیفائی کریں کہ وہ نوٹیفیکیشن کیا تھا جس کی بیس پہ اب ہم اس کو ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں. ایکسپیرینس ہے نا آپ کا، آپ کو پتا تھا کہ یہ سوال آ جانا ہے پریس کانفرنس میں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے غصے کا اظہار کیا کیونکہ میری ان سے پہلے نہیں بنتی تھی، تو انہوں نے میٹنگ کے اندر سے وہ اٹھ کے باہر گئے، وہ شہباز گل کو ساتھ لے کے گئے، باہر جا کے لان میں کھڑے ہو کے انہوں نے شہباز گل سے ٹویٹ کرایا. اچھا. جس کے اور وہ میری انسلٹ تھی. ہاں. دیٹ واز مائی انسلٹ کہ میں ایسے شہباز گل کی طرف سے کیوں ہو رہی ہے، جو کہ ہی واز ناٹ آفس بیرر. اس کو اگر ڈیزگنیٹ کیا ہوتا، اس کو کوئی پورٹ فولیو ملا ہوتا، کوئی پورٹ فولیو نہیں. اچھا. تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ پورٹ فولیو کے ساتھ کرتا. یہ تب تک وہ کنڈی والا واقعہ ہو چکا ہوا تھا؟ یہ ہو چکا. اچھا اچھا. اس 5 ہفتے کے دوران یہ ہوا ہے. اچھا اچھا. تو اس کے بعد ہی اسٹارٹیڈ کانسپائرنگ اگینسٹ می، خان کے کان بھرنے، خان کو اکسانا، خان کی پارٹی کے اندر لابنگ کرنا، جو لوگ ان کو پتہ تھا کہ عثمان ڈار جو ہے. لیکن یہ تو خود بھی پنجاب سے فارغ ہو چکے ہوئے تھے نا. کون؟ یہ شہباز گل صاحب. نہیں، ان کو تو چیف منسٹر نے یہاں سے فارغ کیا تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں. تو مرحوم نعیم الحق کے ساتھ ہی اٹیچ ہوئے تھے نا جا کے. تو وہاں پھر مجھے انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ ان کو نا آپ ایڈوائزر بنا دو اپنی منسٹری میں، تم نوٹیفائی کر دو اپنی منسٹری کا نیریٹو بلڈنگ اس کو دے دو، کانٹینٹ رائٹنگ. اچھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ پی ایم کہہ رہے ہیں کہ ان کو نا منسٹری میں آپ میرے نوٹیفیکیشن سے نا کہ یہ میرے کوآرڈینیٹر لگ جائیں، کانٹینٹ رائٹر یا جو بھی. آپ کے کوآرڈینیٹر؟ جی 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 کیا نوٹیفیکیشن. شہباز گل آپ کے کوآرڈینیٹر؟ جی جی نے کیا نوٹیفیکیشن کیا. اچھا. میرے سیکرٹری نے کیا، میں نے پی ایم کو جا کے پڑھایا، پی ایم کو دکھایا، پی ایم نے کہا کر دیں. اچھا. اچھا. جو ہی یہ بات جو ہے وہ اعظم خان کو میں نے بتائی کہ وہ نوٹیفیکیشن ظاہر ہے میرے سیکرٹری نے، ہی واز دی انچارج منسٹر نا، جو ایس اے پی ایم تو نہیں تھا نا انچارج، تو اس کا فائنل نوٹیفیکیشن جو تھا، جو فائل ریکمینڈ کر کے میرے سائنوں سے آئی، وہ پرنسپل سیکرٹری نے سائن کرنے تھے. تو اعظم خان واز دیئر. اس نے جو ہی دیکھا کہ وہ میرا کوآرڈینیٹر اس کو لگایا جا رہا ہے، تو اس سے سیکرٹری کو فون کیا. اس نے کہا اس کا ابھی نوٹیفیکیشن نہ کرنا. میں نے سیکرٹری کو کہا کہ میں نے پی ایم کو دکھا دیا. اچھا. پی ایم کہتے ہیں کر دو. اس سے سیکرٹری نے فون کیا کہ پی ایم سے میں بات کرتا ہوں، تم ابھی فون نہ کرنا، وہ نوٹیفیکیشن نہ کرنا. اس نے کہا کہ منسٹر کہہ رہی ہے کہ پی ایم کہہ رہی ہے کر دو. تو اس نے کہا پی ایم سے میں بات کر لیتا ہوں. تھوڑی دیر بعد سیکرٹری مجھے کہتا ہے کہ میڈم مجھے اعظم خان کی کال آئی ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن روک لو. تو کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے میں پی ایم سے بات کروں. اچھا. وہ پی ایم کے پاس آیا تو پی ایم کو اس نے کہا کہ شہباز گل تو اپنی موت آپ مر جائے گا اگر یہ نوٹیفیکیشن اس کو آپ نے دیا تھا. تو ہی از ایکسپیکٹنگ سم تھنگ مور. تو اس کو جو ہے ابھی آپ نوٹیفیکیشن کوئی دیں ہی نہ، کیونکہ یہ ریزائنمنٹ میں کام نہ چھوڑے. تو اس کو کام کرنے دے. تو آپ کو کیوں ایمرجنسی ہے اس کو کوئی لیبل لگانے کی؟ ٹھیک. جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ 5 مہینے تک کوئی نوٹیفیکیشن اس کا نہیں ہوا. جی. وہ اسلام آباد میں ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے. ہاں. ایسے تو وہ بیسیکلی جو اعظم خان تھا، جب میں نے اس سے روڈ بیہیو کیا تو اس نے ایز اے ٹول شہباز گل کو
یوز کیا آپ کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش. Yes. اچھا 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 اچھا. یہ پالیٹکس بڑی ظالم چیز ہے. اور اس نے یہ پھر الٹرنیٹو کے طور پہ شہباز گل کو وہ کیا. ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان کی جگہ ڈاکٹر شہباز گل. وہ ڈاکٹر تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو بھی ہے، لیکن چلے کیا مطلب اس بات کا وہ ڈاکٹر؟ ظاہر ہے میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، یہ ایک علیحدہ بات ہے. اور اس میں جو میرٹ پہ آ کے ڈاکٹر بنی ہوں، تو وہ ادھر ادھر سے اسکالرشپ لے کے بھاگا ہوا ہے کس کس سے. اچھا ہاں جی، یہ باتیں پتہ تھی اس وقت سے؟ یہ سب کو پتہ ہے. وومن ہراسمنٹ کا جو اسلامک یونیورسٹی کے اندر واقعہ تھا اور جس کی وجہ سے، اور جو ایف آئی آر تھی، وہ سب کو پتہ ہے وہاں پہ. ایون کہ پرائم منسٹر کو بھی پتہ تھا، اور پرائم منسٹر آسک می کہ تمہیں اس بات کا پتہ تھا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتہ. اور دین آئی چیکڈ. ویسے یہ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے اس طرح کی باتیں پڑھی ہیں، مجھے نہیں پتا تا کہ یہ واقعی ایسا واقعہ ہوا ہے. حقیقت ہے. اور وہ آپ کی ان کے ریکارڈ میں پڑا ہوا، اور پی ٹی آئی میں بھی سب کو پتہ تھا. ایوری باڈی نوز کہ کیا تھا. اچھا ویسے میں اگر یہاں پہ یہ بات نہ کہوں کہ اگر ڈاکٹر شہباز گل اپنا موقف دینا چاہیں اس کے اوپر، تو یہ ان کا رائٹ ہے. یہ ان کا رائٹ ہے. اگر میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو یہ الزام میں نہیں لگا رہی، یہ الزام آپ کے وہاں کا جو ہمارے اسلامی یونیورسٹی کا ریکارڈ ہے وہاں پہ موجود ہے. اور اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو میں بھی وہ دے بھی سکتے ہیں. اچھا اچھا. اب کا نہیں مجھے پتا کہ اس کے بعد انہوں نے موجود ہے غائب کروایا یا کیا کرایا، لیکن جس وقت پی ایم نے اس پہ بات کی، اور عمران خان صاحب سے خود آپ کی بات ہوئی اس ٹاپک پہ؟ پی ایم نے مجھ سے پوچھا اچھا کہ یہ اس میں کیا حقیقت ہے. میرے حال کسی نے ان کو واٹس ایپ ٹپ کیا دیا تھا، ہوگا. نہیں واٹس ایپ کیا تھا کہ یہ ایسے ایسے ہے، تو وومن ہراسمنٹ ہے. ادھر کو کیس بنا تھا، تو ان کو پھر ادھر پڑھاتے تھے، تو کسی خاتون نے کمپلینٹ کی، تو اس کے بعد پھر یہ وہاں سے چلے گئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ، میں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں اس کو پروب کروں گا. اس کے بعد انہوں نے پروب بھی کیا تھا. تو پھر کلیئر ہو گئے ہوں گے نا؟ آئی ڈڈ ناٹ نو کہ کیا ہوا اس کے بعد، کیونکہ میں پی ایم سے کوئی ایسی بات جس میں میں پوچھنا نہیں چاہتی تھی نا کہ کیا بنا. اعظم خان سے میری بنتی نہیں تھی، تو مجھے کیسے پتا ہے کہ وہاں کیا آیا. وہاں کیا